قرآن کا دعویٰ اور سائنس کا اعتراف، اس سے بہتر اس قضیہ کو، اس ایشو کو سمجھنے کی عقلی طور پر، منطقی طور پر اور پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ، وثوق کے ساتھ کوئی اور طریق نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ہر رات کہتا ہوں، اس سلسلے میں فوکس قرآن مجید پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید کا اردو ترجمہ عرفان القرآن تو پہلے موجود ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو ہر روز بلا ناغہ پڑھیں۔ عرفان القرآن کا ترجمہ جو ضروری توضیحات اور تشریحات کے ساتھ ہے، ضروری ہے کہ قرآن مجید سے جڑیں اور قرآن کے علم سے جڑیں، اور ہر سوال کا جواب قرآن مجید کے علم سے طلب کریں۔ جو سائنسی معلومات انسان کی تخلیق کے بچہ پیدا کس طرح ہوتا ہے، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، اس پر آج گفتگو ہو، اور کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے اور اس کی کیا کیا جزئیات اور تفصیلات ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جن کا ادراک سائنس کو اب ہوا ہے، آج سے 50 برس پہلے، صرف 50 برس پہلے، 1941 کے بعد ادراک ہوا ہے۔ اس سن کو یاد رکھیں، 1941 1941 کے بعد پوری دنیا کی سائنس کو وہ معلومات ملی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ و علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کا علم اور دور جدید کی سائنسی تحقیقات کے ذریعے تصدیق، اس راہ کو اپنایا۔ قرآن کا دعویٰ اور سائنس کا اعتراف، اس سے بہتر اس قضیہ کو، اس ایشو کو سمجھنے کی عقلی طور پر، منطقی طور پر اور پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ، وثوق کے ساتھ کوئی اور طریق نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ہر رات کہتا ہوں، اس سلسلے میں فوکس قرآن مجید پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید کا اردو ترجمہ عرفان القرآن تو پہلے موجود ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو ہر روز بلا ناغہ پڑھیں۔ عرفان القرآن کا ترجمہ جو ضروری توضیحات اور تشریحات کے ساتھ ہے، اسے پڑھیں اور اس کے ذریعے قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کے دیے ہوئے فکر، علم کو تدبر اور تفکر کی راہ سے اپنے قلب و باطن میں اور اپنے دماغ میں اتاریں۔ کو معلوم ہے کہ اس عرفان القرآن کا انگلش ورژن آج سے کوئی 17 سال پہلے چھپ گیا تھا، دا گلوریس قرآن، مگر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی نسلیں آسان سے آسان تر زبان اور ادب کی عادی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس وقت جو کنٹمپریری انگلش لینگویج تھی، موجودہ دور میں پوری مغربی دنیا میں پڑھی اور بولی جانے والی انگریزی زبان، اور اس کا جو نیا اسلوب جو اسکول کے بچے بھی سمجھ سکیں اور انہیں کسی ایک لفظ کا معنی بھی سمجھنے کے لیے کسی کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ پورے عالم اسلام اور عالم انسانیت کی اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے
پھر میں نے نیا ایک اور ترجمہ کیا براہ راست انگلش میں، یہ آپ کے سامنے ہے، جس کے ترجمے آپ رات کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، دا مینیفیسٹ قرآن، یہ لکھا ہوا پڑا ہے بڑا اس کا، یہ فریز بائی فریز ہے، اور اس وقت کی دنیا کی کنٹمپریری لینگویج، انگلش لینگویج میں، جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ اردو میں پڑھیں، تدبر کریں قرآن مجید کو، اور جنہیں انگلش میں پڑھنے کی سہولت ہے، اردو نہیں سمجھتے، ان کے لیے دا مینیفیسٹ قرآن کا ایک نیا ترجمہ 17-18 سال کے بعد میں نے اب کیا، اس پہ 2 سال لگائے۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید سے جڑیں اور قرآن کے علم سے جڑیں، اور ہر سوال کا جواب قرآن مجید کے علم سے طلب کریں۔ یہ اصل سورس آف گائیڈنس ہے، کیونکہ قرآن مجید اپنے بیان کو شروع ہی اس میسج سے کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب، یاد رکھ لیں، کوئی مذہبی کتاب اپنا آغاز اس چیلنج کے ساتھ نہیں کرتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس سبجیکٹ پہ گفتگو کرتے ہوئے 3 افراد سے آپ کو متعارف کروایا۔ پہلے دن جو نشست تھی اس میں ڈاکٹر مورس بیوکیل، بڑی تفصیل سے گفتگو کی، مگر آغاز ان کے ذکر سے کیا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت کریمہ پہ تدبر کر کے اسلام قبول کر لی۔ فرانس کی تاریخ کے نامور چوٹی کے سرجنز میں سے اور سائنٹسٹ میں سے تھے۔ ایک قرآنی آیت انہیں حق تک پہنچانے کے لیے کافی رہی۔ میں نے آپ کو ان کا کلپ بھی دکھایا کہ جب وہ میرے مہمان تھے 1988 میں لندن میں، ویمبلے کانفرنس جو منہاج القرآن کی انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اور آپ نے کلپ دیکھا کہ منہاج القرآن کی انٹرنیشنل کانفرنس میں خطاب بھی کر، ہم نے ان کا ماجرا براہ راست ان سے سنا۔ دوسرا تعارف میں نے آپ سے کروایا ایک برٹش چیف پولیس آفیسر، اسکاٹ لینڈ یارڈ کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کے رچرڈ وارلے، جنہوں نے قرآن مجید کی فقط 2 آیتوں میں 2 سبجیکٹس پر تدبر کیا، اور اس کے نتیجے میں 1993 میں اسلام قبول کر لی، ریجنٹس پارک ماسک میں لندن میں جا کر۔ 1989 میں ترجمہ قرآن خرید کر مطالعہ شروع کیا، جب وہ مسلمانوں کے احتجاج کے خلاف امن و امان قائم کرنے کی ڈیوٹی پر برٹش گورنمنٹ کی طرف سے متعین ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی نفسیات سمجھنے کے لیے کہ انہیں کس طرح کنٹرول کیا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ 4 سال کی محنت سے اللہ رب العزت نے انہیں حق تک پہنچا دی اور قبول اسلام سے شرف یاب ہو۔ صرف 2 آیتوں پر تدبر۔ پھر میں نے اپنی گفتگو کی بگننگ میں ڈاکٹر گیری ملر کا تعارف کروایا، جو کینیڈین پروفیسر ہیں، یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے تھے، میتھمیٹکس کے اور لاجک کے۔ انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے، مسٹیکس نکالنے کے لیے، ایررز نکالنے کے لیے، یعنی قرآن کی صداقت کو چیلنج کرنے کے لیے، اور وہ غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش میں آگے بڑھتے بڑھتے 1978 میں حق کو پا گئے، اسلام قبول کر لیا، اور دیکھا پورے قرآن میں کسی جگہ کوئی ایرر نہیں ہے، ایز اے میتھمیٹیشین اینڈ ایز لاجیکل سائنس کے ہیڈ کے طور پر کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں بیان، 3 لوگوں کا تعارف کروایا ہے۔ آج اسی حوالے سے
آپ کو پھر کینیڈا لے چلتا ہوں. آئیے میرے ساتھ کینیڈا کا سفر کریں. اور یہ سال ہے 1995 کا. میں خود اس وقت کینیڈا موو نہیں ہوا تھا، اس کے بہت مدت بعد جا کے کینیڈا موو ہوا. اس زمانے میں امریکہ، کینیڈا یعنی نارتھ امریکہ کے جیسے وزٹ کرتا تھا، کانفرنسز سے خطاب کرتا تھا، یہاں کی یونیورسٹیز کے خطاب ہوتے تھے. نیو یارک میں یونیورسٹیز کو خطاب کیے. میں نے واشنگٹن ڈی سی کی امریکن یونیورسٹی میں ایڈریس کیے، لیکچر دیے. بالٹیمور یونیورسٹی امریکہ میں لیکچرز دیے. ایریزونا یونیورسٹی میں، اسٹیٹ آف ایریزونا، وہاں اس زمانے لیکچرز دیے. الغرض مختلف جگہوں پر میرے وزٹ ہوتے تھے. اور پھر اس طرح انگلینڈ بھی اور یورپ بھی، ساؤتھ افریقہ یونیورسٹیز میں ہوتے رہتے تھے. اس زمانے میں میرا ایک وزٹ ہے جو آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. یہ ہے 3 اپریل 1995 کا دن. میں یہاں پہنچتا ہوں کینیڈا. ابھی آپ فوٹو دیکھیں گے، یہاں ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر کیتھ ایل مور، جن کی ڈیتھ اب 2019 میں ہوئی. یہ پروفیسر تھے یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے اناٹمی کے، اور اسپیشلسٹ تھے ورلڈ وائڈ ایمبریالوجی کے. ڈویژن آف اناٹمی یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے چیئر رہے، اور جو پوری امریکن ایسوسیشن آف کلینیکل اناٹومسٹس ہے، AACA، اس کے پریزیڈنٹ رہے کئی سال. یعنی بطور سائنٹسٹ، بطور اناٹومسٹ اور ایمبریالوجسٹ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا اس شخص کا. بہت سی کتابوں کے آتھر ہیں. ان کی معروف کتابیں جو ہر میڈیکل کالج میں پوری دنیا میں اناٹمی اور ایمبریالوجی کے سبجیکٹ میں ٹیکسٹ بک ہیں، شامل نصاب ہیں. پاکستان کے اندر بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی سے لے کر نشتر میڈیکل کالج تک چلے جائیں، اناٹمی اور ایمبریالوجی کے سبجیکٹ میں تمام ڈاکٹرز ان کی لکھی ہوئی کتب پڑھتے ہیں. سند ہیں کلینیکلی اورینٹڈ اناٹمی، اسینشل کلینیکل اناٹمی، یعنی اس طرح کی بہت ساری بکس ہیں ایمبریالوجی پر اور اناٹمی. اور ان کے ساتھ بہت سے ایسے سائنٹسٹ اور پروفیسرز بھی تھے جو کو آتھرز ہیں. بہت سی کتابیں اکیلے لکھی. یہ ہیں پروفیسر کیتھ مور جن کا میں نے ذکر کیا. آج ان کے تذکرے سے بات کو شروع کریں گے. یہ 1995 کی تصویر ہے. میں انہیں دعوت اسلام دینے کے لیے پہنچا تھا. ان کی کتابیں پڑھی تھی 80s کے زمانے میں اور اوائل 90s میں. یہ ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی کتابیں مجھے تحفہ دی سائن کر کے. 3 اپریل 1995 کے سگنیچر. میں نے انہیں اپنی 2 کتابیں انگلش میں، ایک قرآن آن ایمبریالوجی اور ایک قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس، 2 انگلش کی کتابیں میں نے ان کو تحفہ دی. اور یہ دیکھ کے حیران ہوئے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنی کتب میں آپ کی کتابوں کے ریفرنس دے کے اسلام اور قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا ہے. تو میری کتابوں میں ان کی کتب کے حوالے تھے. وہ دیکھ کے بہت خوش ہوں، کیونکہ ان کی کتب چھپ چکی تھی. میں خرید چکا تھا امریکہ سے مختلف وزٹس کے دوران. اسٹڈی کر کے تو اپنی کتابوں میں ریفرنسز دیے. ان سے طویل نشست ہوئی. میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی. آج کی گفتگو کا میجر حصہ ان کی اور ان کے ساتھ دوسرے جو پروفیسرز اور سائنٹسٹ ہیں، اناٹومسٹ اور ایمبریالوجسٹ، وہ جو کو آتھرز ہیں، ان کی تحقیقات پر مبنی ہے. مگر میں نے چاہا کہ ابتدائی گفتگو میں تھوڑا سا حصہ بیان کر دوں تاکہ ملاقات کا موضوع ختم ہو جائے. تو نشست کے اختتام پر میں نے اسلام کی دعوت دی. انہوں نے ایک بڑا ہی خوشگوار جواب دیا مسکراتے چہرے کے ساتھ. مگر میری دعوت کے جواب میں یس یا نو کیٹیگوریکلی دونوں میں سے کوئی چیز نہیں کہی. نہ یس کہا نہ نو.
مسکرائے مگر جواب بڑا مثبت اور خوشگوار دیے۔ وہ جملہ میرے پاس ان کا امانت تھا، اس میں اسلام کے لیے ان کی محبت اور قرآن کے لیے ان کی عقیدت جھلکتی تھی، اور انہوں نے یہ امر واضح کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں رہا مجھے۔ جب انہوں نے اس تحقیق کو 1980 میں شروع کیا تھا اور میری ملاقات 1995 میں ہوئی، 15 سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے قرآن مجید میں پایا ہے، اس سوال کا کوئی اور جواب ممکن نہیں سوائے اس کے کہ یہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اور اس وحی ربانی کا علم ہے جو قرآن مجید میں اترا اور ہم تک پہنچا۔ اگر اللہ کے وجود کو نہ مانے اور قرآن مجید کو اللہ کی نازل کردہ سچی کتاب نہ مانے اور حضور علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی اور رسول نہ مانے، تو میں ایک سائنٹسٹ ہونے کے ناطے مذہباً کرسچن ہوں، مسیحی ہوں، مگر سائنٹسٹ ہونے کے ناطے میرے پاس اس امر کا اور کوئی جواب نہیں کہ جو تحقیقات ہمیں اب اس 50 سال کے عرصے میں میسر آئی، جو سائنسی معلومات انسان کی تخلیق کے بچہ پیدا کس طرح ہوتا ہے، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، اس پر آج گفتگو ہو، اور کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے اور اس کی کیا کیا جزئیات اور تفصیلات ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جن کا ادراک سائنس کو اب ہوا ہے آج سے 50 برس پہلے، صرف 50 برس پہلے، 1941 کے بعد ادراک ہوا ہے۔ اس سن کو یاد رکھیں، 1941 کے بعد پوری دنیا کی سائنس کو وہ معلومات ملی ہیں، اور اس سے پہلے ایون 20ویں صدی کے پہلے 40 سالوں میں بھی یہ معلومات نہیں تھی انسانیت کے پاس، مگر وہ معلومات پوری صحت کے ساتھ، ایکیوریسی کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ اور پورے تعین کے ساتھ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ اس حیرت کا کوئی جواب میرے پاس نہیں سوائے اس کے کہ میں مانوں قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اب اگلی بات میں کر چکا ہوں جس پر میں نے انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے خوشگوار جواب دیا۔ بعد میں میری ان کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، سو وہ اینڈ اپ کہاں جا کے ہوئے اپیرنٹلی، ظاہری طور پر، اس کا مجھے علم نہیں، معلوم نہیں کہ خاموشی سے انہوں نے اسلام ایمبریس کر لیا ہو، اسلام قبول کر لیا ہو، ایمان لے آئے ہوں اس پر خاموشی سے، مگر مجھے اس ملاقات کے بعد کہ ان کے احوال کا علم نہیں۔ سو میں یہ بات کلیئرٹی سے نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ آ جائیے کہ 1980 میں ڈاکٹر کیتھ مور کو دعوت ملتی ہے سعودی عرب سے کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اس میں اناٹمی اور ایمبریالوجی پر آ کے لیکچر دیں۔ 1980 میں وہ ایک اناٹومسٹ اور ایمبریالوجسٹ کے طور پہ، سائنٹسٹ کے طور پہ، اس سبجیکٹ کی عالمی اتھارٹی کے طور پر، یعنی جتنے آپ میں سے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے ان کو بھی پتا ہوگا، ان سب نے MBBS کرتے ہوئے ان کی کتابیں پڑھی ہوئی، انگلینڈ اور یورپ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ویسٹ نارتھ امریکہ میں بھی پڑھائی جاتی، ورلڈ وائڈ اتھارٹی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسکالرز اور پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں جو اسی سبجیکٹ پہ جنہوں نے لکھا ہے۔ ساری کتب کی معلومات کو یکجا، کسی میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی معلومات۔ سعودی عرب پہنچے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے۔ جب وہ لیکچر دے چکے تو وہاں ایک کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں
ایک ایمبریالوجی کمیٹی تھی جو علم جنینیات، یعنی جنین کہتے ہیں بچہ جب ماں باپ کا ملاپ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، تو ماں کے یا بیوی کے رحم میں بچے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ ایمبریو بنتا ہے، عربی میں اس کو جنین کہتے ہیں، اور وہ بچہ تشکیل پاتا ہے۔ تو پیدائش سے پہلے تک ماں کے پیٹ کے اندر کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کی سٹڈی کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ اس بچے یا بچی کی زندگی کی ابتدا سے تولد، ولادت تک، اس کی برتھ تک، یہ جو 9 مہینے کا زمانہ ہے، 9 مہینے کا عرصہ، اس میں اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اس سٹڈی کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ یہ 9 مہینے میں نشو و نما ہو رہی ہے بچے کی، پہلا پوائنٹ ہے، بگننگ سے لے کر اینڈ تک بچے کے تولد، کیونکہ اس میں بچے کو ایمبریو کہتے ہیں۔ اس پر ایک کمیٹی تھی سعودی عرب کے پروفیسرز کی، انہوں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں، یہ اب مسلمان سعودی عرب کے پروفیسرز یونیورسٹی کے، اور وہ اور باہر کے ملکوں بھی تھے، صرف سعودی نہیں تھے، مگر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے پروفیسرز، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی کئی ایسی آیات ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ سے ان کی تشریح کروائیں، آپ ان آیات کی تفسیر کریں، ایک اناٹومسٹ اور ایک ایمبریالوجسٹ، سائنٹسٹ ہونے کے ناطے، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس طرح کچھ احادیث ہیں آقا علیہ السلام کی، ان کی تشریح کر کے دیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن مجید کی وہ آیات دیکھی، آف کورس انگلش میں ترجمہ کر کے دیکھی اور حدیث کے ترجمے دیکھے، تو کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا اور حیرت میں گم ہو گیا کہ قرآن مجید کی ان آیات کے بیان میں اتنی ایکوریسی تھی، اتنی صحیح ڈسکرپشن تھی ایمبریو کی اور ایمبریونک ڈیولپمنٹ کی اور ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کی، کہ جس علم کا تصور آج سے 1400 سال پہلے روئے زمین کا کوئی شخص نہیں کر سکتا تھا۔ 1400 سال قبل وہ معلومات فراہم کر دیں جو معلومات سائنس کے ذریعے ہمیں ابھی اس صدی میں، 1995 کی بات ہے نا، اس صدی کے 50 برس کے اندر ملی ہیں اب جا کر۔